اب سوال ہوا کہ صدقے میں کیسے طاقت ملے گی، وہ تقریم اور قوت لطافت کیسے بڑھتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھو جب صدقہ دیتا ہے انسان، میں نے گزشتہ بیان میں نے بتایا تھا 4 رذیلے ہیں، بخل کا مرض ہے انسان کے اندر، کبر کا مرض ہے انسان کے اندر، اور اسی طریقے سے ریا کا مرض ہے انسان کے اندر، اسی طریقے سے جو ہے وہ حرص کا مرض ہے۔ تو یہ 4 رذیلے میں نے بتایا تھا گزشتہ بیان میں، یہ 4 رذیلے چھپا کر جب انسان صدقہ دیتا ہے، یہ چاروں کے چاروں رذیلے اس کے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب نفس سے صدقہ دیتا ہے تو صدقہ دینے سے بخل ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ بخل کے اندر تو انسان اپنے مال کو چھپا کے رکھتا ہے، دینا نہیں چاہتا۔ یہاں جب صدقہ دیتا ہے سب سے پہلے اس کا بخل ختم ہو جاتا ہے، بخل کٹ جاتا ہے۔ جب بخل کٹ جاتا ہے اس میں سخا پیدا ہو جاتی ہے، سخاوت کا جو ہے وہ وصف اس کے اندر ظاہر ہو جاتا ہے۔ اور پھر صدقہ کے بعد انبساط صدقہ، وہ پوری اطمینان قلبی اور خوشی کے ساتھ صدقہ دیتا ہے، کہ جس انداز سے یہ صدقہ دیتا چھپا کے کسی کو پتہ نہ چلے، پوری محبت کے ساتھ اللہ کے راستے میں صدقہ دے رہا ہے، اس کا مطلب صدقے پر اس کو جو قلبی خوشی ہے وہ کسی اور صورت میں نہیں ہے۔ تو گویا کہ انبساط صدقہ، ایک تو صدقہ دینے پر بخل ختم ہوا، اس کو سخاوت مل گئی، اور پھر اس نے جس خوشی کے ساتھ صدقہ دیا ہے، جس خوشی کا صدقہ دیا ہے اس کی وجہ سے اس کے اندر سے حرص ختم ہو گئی۔ جب خوشی کے ساتھ اپنا مال دوسرے کو دے رہا ہے اور دوسرے کے بعد مال دے کر اس کی طبیعت میں انبساط پیدا ہو رہا ہے، تو فرمایا اس کا دوسرا مال حرص ختم ہو گئی۔ جب حرص ختم ہوئی تو اس کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، تو سخاوت آ گئی، قناعت آ گئی، 2۔ اور تیسرا جب اس نے وہ اخفا کیا، چھپا کر صدقہ دیا ہے۔ چھپا کے صدقہ دینے کا مطلب ہے کہ انسان چھپاتا اس چیز کو جس کو اس قابل نہیں سمجھتا کہ لوگ دیکھیں۔ انسان اپنی اس چیز کو چھپاتا ہے جہاں لوگ نہ دیکھیں۔ اگر کسی نے جو ہے وہ $1 صدقہ دینا ہو تو ہاتھ بند، مٹھی بند کر کے ڈالتا تھیلے میں، یار کوئی ویکھے نا $1 دیتا ہے، ایڈا وڈا سیٹ۔ چھپاتے ہیں نا، کیونکہ $1 کو معمولی سمجھتے، $100 دے گا، کھول کے دے گا، جی موزن صاحب پڑھو، $100 دیتا، بڑی گل ہے جی۔ انسان کی نیچر ہے۔ تو گویا کہ یہ جب چھپا کے صدقہ دے رہا ہے تو اپنے صدقے کو نتھنگ سمجھ رہا ہے، یہ شرما رہا ہے، شرمندہ ہو رہا ہے، لوگ دیکھیں گے یار کیا معمولی چیز دی ہے، لہذا وہ چھپا کے صدقہ دے رہا ہے۔ تو اپنی چیز کو کم تر سمجھنا، یہ تواضع ہے، انکساری ہے، عاجزی ہے۔ تو اس کے اندر سے ریا نکل گئی، ریا نکل گیا، دکھا کے دے۔ ریا جب ختم ہوئی تو ریا ختم ہوئی، اس کے اندر تواضع پیدا ہو گئی، اس میں تواضع پیدا ہو گئی کہ تواضع کے ساتھ ایک چیز دے رہا ہے کہ اپنی چیز کو معمولی سمجھ رہا ہے، تو تواضع کا وصف اس کے اندر آ گیا۔ اس کے بعد مبالغہ کیا، مبالغہ کا مطلب اتنا چھپایا، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوئی، حدیث سے فرمایا اتنا چھپا کے صدقہ دیتا ہے، ایک ہاتھ سے دیا دوسرے ہاتھ کو خبر نہیں ہوتی۔ اس نے جو مبالغہ کیا ہے، اس مبالغہ کرنے میں اس کے کبر کی اصلاح ہو گئی، تکبر کی اصلاح ہو گئی، کیونکہ اس کا تعلی جو آگ کی وجہ سے پیدا ہوئی تھی اور کبر پیدا ہوا تھا، اس کا کبر ٹوٹا۔ جب کبر ٹوٹا ہے، اس نے اپنے آپ کو اتنا زیادہ کم تر سمجھ کے دیا ہے، تو کبر ٹوٹا تو اس کی جگہ پہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر اخلاص پیدا کر دیا، اور یہ اخلاص پیدا ہوا تو 4 برائیاں ختم ہو کر 4 وصف پیدا ہو گئے۔ اس میں اخلاص پیدا ہو گیا، اس کے اندر تواضع پیدا ہو گئی، اس کے اندر قناعت پیدا ہو گئی، اس کے اندر سخاوت پیدا ہو گئی صرف صدقہ دینے سے۔ فرمایا اور ان 4 مہینوں کو اللہ نے ایسا رکھا ہے کہ آپ اگر غور کریں، ان 4 مہینوں میں جو عبادتیں ہیں وہ ساری عبادتیں مال کی عبادتیں ہیں۔ دیکھو رمضانوں میں آپ زکوٰۃ دیتے ہیں، مال کی عبادت ہے۔ پھر حج کی تیاری کرتے ہیں، حج مال کی عبادت ہے، مال خرچ ہوتا ہے۔ اور پھر روزہ رکھتے ہیں، روزے بھی مال۔ اب سحری کسی کو کھلاتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں۔ افطاری کسی کو کھلاتے ہیں، مال خرچ کر رہے ہیں۔ تینوں عبادتیں مالی عبادتیں ہیں، تینوں کی تینوں مالی عبادتیں بنتی ہیں۔ تو مال ان 4 مہینوں میں جب آپ نے خرچ کیا کھلے دل سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے چاروں جو اخلاق ذمیمہ ختم کر کے اخلاق حسینہ پیدا کر دیے۔ جب اخلاق حسینہ پیدا ہوئے تو انسان ایسا ہو گیا کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ اسے ان مہینوں میں خرچ کرو زیادہ سے زیادہ، تبھی تو حدیث میں آتا ہے افطار کراؤ، روزہ افطار کرو، بھلے ایک لسی کے گھونٹ سے کیوں نہ ہو، بھلے کھجور سے کیوں نہ ہو، کیونکہ انفاق جب خرچ کرنا ہے تو ایک گھونٹ بھی اگر لسی کا آپ نے دے دیا، پانی کے گھونٹ بھی دے دیا، فرمایا وہ بھی انفاق کے اندر لکھا جائے گا، اور آپ کا وہ رذیلہ ختم ہو کر اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر اوصاف فضیلہ پیدا کر دیں گے۔ اس لیے عبادتیں 2 ہی ہیں، ایک بدن کی عبادت، ایک مال کی عبادت۔ اگر بدن کی عبادتوں میں کوتاہی ہے
تو مال خوب خرچ کیا کرو، کیونکہ مال کے ذریعے سے پھر تم شرمندہ نہیں ہوگے۔ نمازیں لنگڑی لولی ہیں، روزے ٹوٹے پھوٹے ہیں، لیکن مال خرچ کرنے کی عادت ڈالو، زیادہ زیادہ خرچ کرو۔ اللہ نے یہ موقع دے رکھا ہے، زیادہ زیادہ جب خرچ کرو گے، ہر چھوٹے بڑے دینی اور اچھے تقاضے میں خرچ کرو گے، ہر بیوہ یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھ کے تھوڑا بہت خرچ کرو گے، فرمایا اس مال کی وجہ سے روز محشر میں جب پیش ہوگے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے حقوں کو معاف کر کے اس مال کے خرچ کی وجہ سے جنت عطا فرما دیں گے۔ اس حدیث میں آتا ہے وہ تاجر جو دیانتداری سے تجارت کرتا ہے اس کا حشر کر روز قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوگا، مال کی وجہ سے تو ہو رہا ہے۔ اس لیے تو مالی عبادت تو صدقے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی انسان کی لطافت اتنی بڑھا دیتے ہیں کہ پھر آسمان کے فرشتے بھی اس پر رشک کرتے ہیں، اور یہ دنیا کے اندر یہ مادیت کے جتنے اسباب ہیں اس کے غلام بن جاتے ہیں۔ بات اصل میں یہ تھی کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، عامیر اس کا نام تھا، بڑا مالدار تھا۔ اس کا ایک بھتیجا تھا جو مفلس اور غریب تھا۔ اس عامل شخص کا اور کوئی وارث نہیں تھا سوائے اس کے بھتیجے کے، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کا چچا زاد بھائی تھا، وہ غریب مفلس تھا۔ وہ اسی انتظار میں تھا کہ یار یہ چچا کب مرے، جب چچا مرے گا تو میں اس کی میراث کا مالک بنوں گا۔ اب چچا مر ہی نہیں رہا، مال بھی دبوچ کے بیٹھا اور لمبی عمر ہے۔ اب بھتیجے نے سوچا کہ یہ تو بڈھا مرتا نہیں ہے، اس کو قتل کرو، اور قتل کر کے قتل کسی کے سر پہ ڈالو اور مال کا وارث بن جاؤ۔ اس نے بدنصیبی کا راستہ اختیار کیا کہ جس کو وہ اپنے ذات میں خوش نصیبی کا راستہ سمجھ رہا تھا، اپنے غلط علم کے نتیجے میں اسے کہ معیار مقرر کر لیا کہ نہیں یہ خوش نصیبی کا راستہ، اس کو قتل کر کے مالیت کیا لیں گے۔ چنانچہ اس نے موقع دیکھ کے اس اپنے چچا کو عامل کو قتل کر دیا، قتل کر کے اس کی لاش کو شہر کے دروازے پہ جا کر پھینک دیا، اور ایک روایت میں آتا ہے کہ دوسرے محلے میں جا کر پھینک دیا تاکہ ان محلے والوں کے سر پہ اس کا قتل آ جائے۔ اب صبح کو جب لوگ اٹھے ہیں کہ یہ ایک آدمی قتل ہوا ہے، اور خود یہ بھی اس نے بھی ہنگامہ کر دیا، میرے چچا کو قتل کر دیا جی، یہ بھی جو ہے رپورٹ لکھوانے چل دیا جب موسیٰ کے دربار میں کہ اللہ کے پیغمبر میرے چچا کو کسی نے قتل کر دیا، اور اس محلے کے اندر سے ملا ہے، ان محلے والوں سے پوچھیں، شہر کے دروازے پہ ملا ہے، شہر والوں سے تفتیش کرے میرے چچا کو قتل کر دیا۔ یہ خود سب سے زیادہ شور بجاتا پھر رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ کسی کو کیا شبہ ہوگا، وہ کہے گا ایک ہی تو بھتیجا ہے اس کا، ایک اس کا وارث ہے بیچارہ، یہ کیا کر سکتا ہے، یہ تو واقعی ہمدردی۔ لیکن وہی بات ہے کہ آج کی دنیا نے، آج کی جدید دنیا نے جو یہ اصول بنا رکھا ہے کہ قتل ہونے والے کا سب سے پہلے دیکھو بینیفٹ کس ہو جاتا ہے، جس کو سب سے پہلے اس کا بینیفٹ جاتا ہے اس پر پہلے نظر رکھو۔ تو وہی بات ہے، یہ اصول وہاں سے نکلا ہے کہ بینیفٹ سب سے زیادہ اس بھتیجے کو جا رہا ہے اس کے قتل کا، تو پہلے یہ تحقیق کرو کہ بھتیجا تو انوالو نہیں ہے۔ خیر، اب تفتیش شروع ہو گئی تو موسیٰ علیہ السلام کو قوم نے کہا کہ اپنے رب سے پوچھئے کہ کیسے پتہ چلے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی کہ رب ذوالجلال یہ عامل قتل ہو گیا ہے اور یہ فلاں جگہ ملا ہے، اب پتہ چل نہیں رہا کہ قتل کس نے کیا ہے، آپ ہی رہنمائی فرمائیے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اس قوم سے کہو کہ ایک گائے ذبح کرو، گائے ذبح کر کے اس کے جسم کا ایک ٹکڑا اس مردے پہ مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، زندہ ہو کے قاتل کا خود نام بتا دے گا۔ یہ بات موسیٰ علیہ السلام بڑے خوش ہو گئے، بڑا آسان راستہ ہے۔ قوم سے کہا جی اللہ نے حکم دیا کہ تم گائے ذبح کرو، تو گائے جب ذبح کرو گے اور گائے کا ایک جسم کا ٹکڑا، تو روایات میں آتا ہے وہ ٹکڑا کون سا تھا، ایک روایت میں آتا ہے زبان، کہ گائے کی زبان جو ہے اس مردے پر مارو، ایک روایت میں آتا ہے گائے کی سیدھی جو ران ہے، یہ سیدھی ران جو ہے اس کے اوپر مارو، ایک روایت میں آتا ہے کہ گائے کی جو دم ہے اس دم کی جو ہڈی ہے وہ اس کے اوپر مارو تو یہ زندہ ہو جائے گا، قاتل کا نام بتا دے گا۔ اب موسیٰ علیہ السلام نے جب قوم سے کہا کہ اللہ نے حکم دیا گائے ذبح کرو، تو اس پر کہنے لگے اتتخذونہ ہزوا، آپ ہم سے مذاق کر رہے ہیں، ہمیں آپ مسخرہ بنا رہے ہیں، بھئی اس مردے کے قاتل کی تلاش اور گائے کے ذبح میں کیا مناسبت ہے، اس کا کیا تعلق بھائی، ہم تو قاتل ڈھونڈ رہے ہیں اور آپ کہتے ہیں ایک اور گائے قتل کر دو، یہ کون سا طریقہ ہے؟ حالانکہ وہ احمق تھے، یہ تو اسرار الہی ہیں، اللہ کے اسرار تو اسی طرح کے ہوتے ہیں کہ ظاہر نظر کچھ دیکھتی ہے اور اندر اللہ کے رموز کچھ ہوتے ہیں۔ پھر پیغمبر جب کہہ رہا ہے، جب پیغمبر کہہ رہا ہے تو بات ہی ختم ہو گئی، بجائے حجتیں کرنے کے سیدھے گائے ذبح کر دو، اور اس میں اللہ تبارک و تعالی بقرہ یعنی نکرہ ذکر کیا، کوئی بھی گائے ذبح کر دو۔ اس لیے حدیث میں فرمایا کہ یہ کوئی بھی گائے ذبح کر کے جب لے آتے تو وہ اسی سے کام بن جانا تھا، لیکن اب انہوں نے یہ سوچا کہ یار یہ حجتیں کرنے لگ گئے کہ یار یہ گائے جو ذبح کریں اس کی کوئی چیز جو ہے مردے پہ مارے گی زندہ ہوگا،
اس کا مطلب کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی جس کو کوئی خاص اوصاف ہوں گے، ایسی کوئی گائے ہوگی۔ تو اس پر انہوں نے سوالات شروع کر دی۔ تو خیر، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ قال اعوذ باللہ ان اکون من الجاہلین۔ جب انہوں نے کہا کہ آپ ہمارا مذاق بنا رہے ہیں، تمسخر کر رہے ہیں، یہ کیا بات ہوئی گائے ذبح کریں؟ تو آپ فرمایا قال اعوذ باللہ، میں پناہ مانگتا ہوں اللہ کی اس بات سے کہ میں جاہلوں میں سے ہو جاؤں۔ یہاں تو اللہ کے اسرار الہی کا بیان ہے، اور یہ اس حکمت کی حقیقت کو کھولنا ہے کہ یہ قاتل کون ہے۔ یہاں یہ کوئی مذاق کا موقع ہے کہ میں مذاق کر رہا ہوں؟ ہاں، مذاق کا اپنا ایک مقام ہوتا ہے، موقع ہوتا ہے، لیکن یہ موقع مذاق کا نہیں ہے۔ تم نے مجھے کہا کہ اللہ سے دعا کرو، کہ پتہ کرو، میں نے اللہ سے دعا کی، اللہ نے مجھے بتا دیا کہ گائے ذبح کرو، یہ کوئی مذاق کا محل ہے؟ میں جاہلوں میں سے ہوں؟ تو گویا کہ موسیٰ علیہ السلام نے کنایتاً یہ تعریض کی ہے ان کے اوپر کہ یہ جو تم تعجب کر رہے ہو اس بات پہ، اور جی گائے ذبح کریں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو حقیقت بھی تمہارا یہ سوال یہ جاہلانہ سوال ہے، کہ یہاں تو اسرار الہی پر گفتگو ہو رہی ہے، یہاں تو اللہ کے رموز کھولے جا رہے ہیں، یہاں تو ظاہر پر فیصلے نہیں، یہ تو باطن میں سے کیا خبر نکلے گی تم سوچ بھی نہیں سکتے ہو، اور یہاں پر تم مجھے کہتے ہو مذاق بنا رہے ہو، تو یہ جاہلانہ بات ہے۔ تو گویا کہ جہالت تم کر رہے ہو، جہالت میں نہیں کر رہا ہوں، میں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو امر تھا وہ تم میں پہنچا رہا ہوں، یہ بات کہی۔ اس کے بعد انہوں نے پھر وہی سوالات شروع کر دیا، اچھا جی ٹھیک ہے، آپ سیریس ہیں، آپ مذاق نہیں کر رہے ہیں، تو پھر اس گائے کے بارے میں ہمیں سمجھ میں نہیں آ رہا، آپ ذرا کچھ تفصیلات بتائیے۔ کہا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی۔ تو قوم کہنے لگی کہ آپ اللہ سے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے اس چیز کو واضح کر دے کہ وہ گائے کیسی ہو، کیونکہ انہوں نے سوچا کہ یہ کوئی عام گائے نہیں ہوگی، کوئی خاص گائے ہوگی، اس گائے کی کوئی صفت بیان کر دے، کوئی حالت بیان کر دے، کیسی گائے ہو۔ قال انہ یقول انہا بقرۃ۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ ایک گائے ہے ایسی کہ لا فارض، نہ تو بہت بوڑھی ہے، ولا بکر، نہ بن بیائی ہے، نہ بہت جوان ہے، نہ بہت چھوٹی ہے، نہ بہت بوڑھی ہے، اوان بین ذالک، ان دونوں کے درمیان ہے، ان دونوں کے درمیان کی اس کی عمر ہے، بس ایسی گائے چاہیے۔ فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، بس جو حکم دیا گیا کر گزرو۔ بس اتنی سی علامت بھی سن کے وہ گائے کو ذبح لا کے ذبح کر دیتے تو کام بن جاتا۔ لیکن اب پھر اگلا سوال، اب یہ حجتیں کیوں کر رہے تھے؟ اس میں